السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: مکہ کا وہ کون سا پہلوان تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا؟ جواب: مکہ کا پہلوان ابو رکانہ بن عبد یزید تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا۔ سوال: مسلمانوں کی آنکھ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کی آنکھ قرطبہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ جواب: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں۔ سوال: ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب: ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں منادی قرار دی کہ کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال: پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ جواب: پہلا اسلامی ملک پاکستان ہے جس نے ایٹم بم بنایا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر 70 دن تک سوگ کی کیفیت رہی۔ سوال: سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روضہ کہاں ہے؟ جواب: سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روضہ دمشق میں ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟
جواب: جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے۔ سوال: قرآن کریم کی سورتوں کے نام کس ہستی نے تجویز کیے تھے؟ جواب: قرآن کریم کی سورتوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیا عمل ہے؟ جواب: عربی زبان کی سواحل زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال: قرآن مجید کے بعد کون سی کتاب سب سے صحیح ہے؟ جواب: صحیح بخاری ہے، جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب: عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ ابی کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار دہلی میں واقع ہے۔ سوال: جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب: مریض کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے۔ سوال: دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں؟ جواب: دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں۔ سوال: کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟
جواب: اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا تھا؟ جواب: بصرہ کا شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آباد ہوا تھا۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نانا بھی نبی اور دادا بھی نبی؟ جواب: یہ سعادت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی سورت نجم ہے۔ سوال: جنت میں انسانی جسم کے صرف کس حصے پر بال ہوں گے؟ جواب: جنت میں انسانی جسم کے صرف پلکوں پر بال ہوں گے۔ سوال: کس خلیفہ نے سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ مقرر کروائی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ مقرر کروائی۔ سوال: کس نبی کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم نماز پڑھنا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے مردم شماری کروائی گئی تھی۔ سوال: صبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور ہے؟ جواب: صبر کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام مشہور ہیں۔ سوال: عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سواری استعمال کرتی ہیں؟ جواب: لفٹ۔ سوال: کیا غیر مسلم کے گھر دعوت پر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، غیر مسلم کے گھر دعوت پر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ سوال: جنت میں ایک مرد کی قوت دنیا کے کتنے مردوں کے برابر ہوگی؟ جواب: 100 دنیا کے مردوں کی قوت کے برابر ہوگی۔
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے حضرت یعلی نے بنائی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو کس مہینے میں نازل فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو 18 رمضان المبارک کو نازل فرمایا تھا۔ سوال: ایک انسانی جسم میں کتنے مسام ہوتے ہیں؟ جواب: ایک انسانی جسم میں تقریباً 25 لاکھ مسام ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 20 سال بعد قبول ہوئی۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس کا تھا جس میں 40 لاکھ افراد شریک ہوئے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا جنازہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا تھا جس میں 40 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ سوال: قرآن مجید پہلے کس چیز پر لکھا گیا تھا؟ جواب: قرآن مجید پہلے چمڑے پر لکھا گیا تھا۔ سوال: سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورہ یاسین کی فضیلت ہے قیامت کے دن پیاس بجھ جائے گی۔ سوال: کون سے نبی نمرود کے پردادا تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نمرود کے پردادا تھے۔ سوال: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم کس صحابی نے بنوائے؟ جواب: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوائے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ سوال: کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب: کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال: مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا، نام کیا تھا؟ جواب: مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت بعیل بت تھا۔ سوال: کس کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب: ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں۔
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ جواب: باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ سوال: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ سوال: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے شخص کون تھے؟ جواب: حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اسلام کا پہلا تیر چلانے والے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس جن نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام ماتور تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دن کی تبلیغ کرتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کی تبلیغ کرتے تھے۔ سوال: حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ جواب: حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھیں۔ سوال: قرآن مجید کی کن صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی ہم صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔